السلام علیکم. آج 9 بجے کے بلیٹن میں خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں کرن رضوی. بلیٹن میں سب سے پہلے ذکر نئے وزیر خزانہ کے نئے معاشی پلان کا. شوکت ترین کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حکومت نے سخت شرائط کے باوجود IMF سے معاہدہ کیا. اس معاہدے کی ایک سیاسی قیمت بھی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم بجلی کی قیمت نہیں بڑھائیں گے, IMF سے بات کریں گے. GDP گروتھ کو 5% تک لے جانا ہوگا. زراعت کے شعبے میں ترقی کرنا ہوگی. IT سیکٹر بھی گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے آسک اتنا بڑا تھا, ان کو IMF کے پاس جانا پڑا. آئی تھنک اس حکومت نے وہ جو سخت کنڈیشنز تھیں اس کو بھی اس کے ہوتے ہوئے بھی فالو کیا. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ملکوں کے, انہوں نے اس چیز کو ڈیفیکلٹ کیا. بس بہت ہوا, اب بجلی کی قیمت نہیں بڑھائیں گے. IMF کو ہم بالکل صاف صاف بتائیں گے. وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا 2 ٹوک اعلان. پرائم منسٹر عمران خان از ناٹ ولنگ ٹو ڈو دیٹ, اور ہم اس میں سے ان کو معذرت کریں گے. پاور ایک بہت بڑا گوریلا بیٹھا ہوا ہماری ٹیبل پہ, بہت بڑی کیپیسٹی, تو ہم نے اوور کیپیسٹی ایک کریٹ کر دیا, وہ کر دیا. اب اس کو ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا. شوکت ترین نے واضح کیا کہ اس سب کے باوجود پروگرام سے نہیں نکلیں گے. ہمارے پاس اس وقت IMF پروگرام ہے, ہم اس سے نکلے نہیں ہیں. ہمارے ریونیوز وہ سلائیڈ ہو کے 92% سے وہ اینڈ ہوا 57%, جس میں ہراسمنٹ جو ہے اس کو کم کریں گے, بلکہ ایلیمنیٹ کر دیں گے. تو جانا ٹیکس ریٹ میں آنا چاہتا ہے اس کو دقت نہیں ہونی چاہیے. ہم ٹیکس کا انویلپ بڑھائیں گے. 3800 سے اٹھ کے 5500 پہ چلے جاؤ, یہ نہیں ہوگا. شوکت ترین نے بتایا کہ IMF سے قرض کی سیاسی قیمت بھی ہے. جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے آسک اتنا بڑا تھا, $1 بلین کا گیپ, ان کو IMF کے پاس جانا پڑا. آئی تھنک اس حکومت نے وہ جو سخت کنڈیشنز تھیں اس کو بھی اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ فالو کیا. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ملکوں کے, انہوں نے اس چیز کو ڈیفیکلٹ کیا. وزیر خزانہ نے مستقبل کا پلان بھی بتا دیا. 70 کی دہائی سے جو شروع کی 70 جس کو آپ پلاننگ کمیشن کا, ہماری انفلیشن جو ہے وہ نیچے نہیں آ رہی, اس کو ہم دیکھیں گے کہ انوویٹیولی ہم ان چیزوں کو کیسے اس کو ریڈیوس کریں. ہمیں ایگریکلچر کے اوپر پیسے خرچ کرنا پڑیں گے, تو IT جو ہے وہ ایک لیے ہمارے لیے ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے. وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ملکی صنعت مقابلے کے قابل نہیں, کوئی براہ راست بیرونی سرمایہ کاری نہیں, کاروبار کو استحکام دینا ہے. کورونا روک لیا تو معیشت فوری طور پر آگے بڑھ سکتی ہے. تحریک انصاف کی حکومت میں عوام پس رہے ہیں. صرف بجلی کی قیمتوں میں 29% تک کا اضافہ کیا گیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی تنقید, کہا کم آمدنی والوں کا گزارا مشکل ہوتا جا رہا ہے. عام آدمی کپڑے بنواتے ہوئے بھی اپنی جیب دیکھ رہا ہے. عمران خان کے دوست مہنگائی کر کے پیسہ بنا رہے ہیں, ہم عوام اور مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں. بے نظیر کاٹ کے اجرا سے لاکھوں خاندانوں کی زندگی آسان بنائیں گے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ PTI کو کمزور سمجھنا بالکل غلط ہے. موجودہ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نے بہت سپورٹ کیا. کالعدم TLP سے پابندی نہیں ہٹائی جا رہی. جو سمجھنا ہے نا کہ PTI کمزور ہے, یہ بات بالکل ہی غلط ہے. جتنی سپورٹ اس وقت جو ہے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں آپ, اس نے اس حکومت کو دی ہے انپریسیڈنٹڈ. TLP کو لے کر کے تو ہم نے بہت سخت کارروائی خود کی ہے. جو یہ کالعدم کا تنظیم تھی اس کے اوپر جو کارروائی ہم نے کرنی تھی وہ ہماری داخلی ذمہ داری تھی اس کو کرنا, اور اس کے بغیر تو دیکھیے یہ ملک چل نہیں سکتا. بین اٹھا رہے ہیں شاید, اس کے اوپر بھی خبر. آپ کو کس نے کہا؟ ابھی چل رہا تھا کہ انہوں نے اپلیکیشن دے دی. آپ نے ایسے کسی ٹکر پڑا ہوگا. اچھا, کوئی ایسی بات نہیں. سمندر پار پاکستانی ہمارا اثاثہ ہے. سفارت خانیوں اوورسیز پاکستانیوں سے اپنا رویہ تبدیل کریں. وزیر اعظم عمران خان کا دنیا بھر میں تعینات پاکستانی سفیروں سے خطاب, کہا سفارت خانوں کا کام شہریوں کی زندگی آسان بنانا ہے. یہ نو آبادیاتی دور والا رویہ ناقابل قبول ہے. میں جب پرائم منسٹر بنا تو میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ہم یہ بالکل جو ایٹیٹیوڈ بدلیں جو ہماری ایمبیسیز ڈیل کرتی ہیں اوورسیز پاکستانی سے, اور اسپیسیفکلی جو ہمارے محنت کش لوگ ہیں جو وہاں جاتے ہیں کام کرتے ہیں گھروں سے دور, اور جو نچلا طبقہ. ملک جو اس وقت
बड़े बुरे फाइनेंशियल हालात में हैं, उनकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या काम कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। ये मौजूदा पाकिस्तान के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं चल सकता। एम्बेसीज का काम सबसे बड़ा अपने लोगों को जो जिधर बड़ी डायस्पोरा हो उसको सर्विस करना है। बड़ा इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ स्टाफ, और ये स्पेशली 2 एम्बेसीज में, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। बेयर इन माइंड कि पाकिस्तान की जो रेमिटेंस सबसे ज्यादा इन दो मुल्कों से आती है, और उधर ही सबसे ज्यादा इनडिफरेंट एटीट्यूड है। आर्मी चीफ ने सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाक सऊदी दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने पाक सऊदी मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि पाक सऊदी ताउन से खित्ते के अमन पर मस्बत असरात मुरत्तब होंगे। सऊदी मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने खित्ते के अमन के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। पाक अफगान बॉर्डर पर बॉर्डर तंसीब में मसरूफ एफसी के एहलकारों पर सरहद पार से दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हवलदार समेत 4 जवान शहीद और 6 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला शोक के इलाके में एफसी पोस्ट पर अफगानिस्तान की जानिब से हमला किया गया। शहदा में हवलदार नूर जमान, सिपाही शकील अब्बासी, सिपाही एहसनुल्लाह और नायक सुल्तान शामिल हैं। जख्मियों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। एफसी ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। रुख करेंगे कराची का, जहां गुलिस्तान जौहर से कलदम कौम परस्त तंजीम के 4 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाइयां पहलवान गोट और राबिया सिटी में की गई। मुलजिमान की शनाख्त सज्जाद चन्ना, मोहसिन रजा, नौशाद अली और असलम बेग के नामों से हुई। कब्जे से दस्ती बम, असलहा और एमुनेशन बरामद किया गया। मुलजिमान रेंजर्स चौकियों और मोबाइल पर दस्ती बमों हमलों में मुलव्विस थे। बात करेंगे मुहलिक कोरोना वायरस की, जिससे मजीद 119 अफराद की जिंदगी निकल ली। मुस्बत केसेस की शरह 9.17% तक पहुंच गई। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में 8 मई से मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्क, सयाहती मकामात, शॉपिंग मॉल्स और मज़ारात और सिनेमा घर सब बंद रहेंगे। मुल्क भर में कोरोना का रोना, कातिल वायरस ने मजीद 119 जानें ले ली। 24 घंटे में 4113 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बित केसेस की शरह 9.17% तक पहुंच गई। लाहौर में 78, मुल्तान में 77, मर्दान में 59% वेंटिलेटर्स भर गए। पंजाब हुकूमत ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए 8 मई से सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला कर लिया। लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्क्स, सयाहती मकामात, शॉपिंग मॉल, मज़ारात और सिनेमा घर बंद रहेंगे। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों की चेक पॉइंट्स पर पुलिस, रेंजर्स और फौज तैनात होगी। चीन से खरीदी गई कोरोना वैक्सीन की एक और खेप इस्लामाबाद आ गई। इंसदाद कोरोना वैक्सीन लगाने की शरह में इजाफा होने लगा। गुज़श्ता एक रोज में वैक्सीन लगने की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं लोगों की रजिस्ट्रेशन में इजाफा हो रहा है। रजिस्टर्ड अफराद की तादाद 50 लाख से जायद हो गई। 40 साल और जायद उम्र के लोग जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन करा लें। चीफ जस्टिस ने कोरोना अस्खुद नोटिस केस में एनडीएमए और सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सारे मामलात गड़बड़ हैं, अरबों रुपए आ रहे हैं, लग कहां रहे हैं कुछ पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अस्खुद नोटिस केस की समाअत। एनडीएमए और सिंध हुकूमत की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, एनडीएमए के सारे मामलात गड़बड़ हैं। अल हफीज नामी कंपनी से N95 मास्क की फैक्ट्री लगवाई गई, मशीनरी चार्टर्ड जहाज से मंगवाई गई और ड्यूटीज की अदायगी भी नकद की गई। चार्टर्ड तैयारा भी एम्बेसी के जरिए ही बुक करवाया गया। चीन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के जरिए क्यों खरीदारी की गई? क्या ये सफीर का काम है? मुल्क में करंटीना सेंटर्स बनाने पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। हाजी कैंप करंटीना सेंटर का क्या बना? वहाँ पानी है, ना ही रंग किया गया। चेयरमैन एनडीएमए जाएं और हालात देखें।
چیف جسٹس ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی عدم پیشی پر بھی شدید برہم ہوئے، ریمارک دیے محکمہ تعلیم نے $2600 ملین خرچ کیے، ایسے میں تو سندھ میں ہارورڈ اور کیمبرج جیسے تعلیمی ادارے بن جاتے، صحت کے شعبے میں بھی خطیر رقم خرچ کی گئی، اتنی رقم سے اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال بن جانے چاہیے، اعداد و شمار کے مطابق تو سندھ پیرس بن جانا چاہیے تھا۔ عدالت نے وزارت صنعت و پیداوار کو 2 دن میں آکسیجن سلنڈر کی قیمت کا تعین کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ بھارت میں کورونا نے قیامت ڈھا دی، مزید 3800 ہلاکتیں، متاثرین کی تعداد 2 کروڑ سے زائد ہو گئی۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کے حلقے میں سہولیات کا فقدان، مریضوں کو اسپتالوں میں بیڈز تک دستیاب نہیں، میڈیکل اسٹورز پر پیراسیٹامول اور وائٹامنز کی قلت ہو گئی۔ مودی کی موذی پالیسیوں پر کشمیری رہنما مشال ملک بھی پھٹ پڑی، کہا وادی سے 250 وینٹیلیٹرز بھارت منتقل کر دیے گئے۔ بندے ایسے تھوڑی مر جائیں گے۔ بھارت میں کورونا وائرس نے تباہی مچا دی، مزید 3800 افراد موت کے منہ میں چلے گئے، 3,82,000 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، متاثرہ افراد کی تعداد 2 کروڑ سے زائد ہو گئی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے حلقے وارانسی میں بھی سہولیات کا فقدان، اسپتالوں میں مریضوں کے لیے وینٹیلیٹرز اور آکسیجن تو دور، بیڈز تک دستیاب نہیں ہیں، میڈیکل اسٹورز پر وٹامنز اور پیراسیٹامول جیسی ادویات کی قلت ہو گئی۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر سے 250 وینٹیلیٹرز بھارت منتقل کر دیے۔ کشمیری رہنما مشال ملک مودی کی موذی پالیسیوں پر پھٹ پڑی۔ کشمیریوں پہ اس ظلم کی جو انتہا کی جا رہی ہے کورونا کی آڑ کے اندر، ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اویلیبل ہی نہیں ہے، اور جو وہاں پہ آلریڈی 250 وینٹیلیٹرز تھے وہ بھی ہندوستان کی ویریس جو اسٹیٹس میں شفٹ کر دیے گئے ہیں، نہ کوئی ویکسینز ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا سے نمٹنے کے لیے مؤثر اور ٹھوس اقدامات کرے۔ عید قریب تو مارکیٹس میں شاپنگ کے لیے رش بھی بھرپور ہے، شہری شاپنگ میں اتنا کھو گئے کہ کورونا کو ہی بھول گئے، خریداری میں مدہوش لوگوں نے پورے ہی ملک کو کورونا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، مارکیٹس میں رش لگانے والے بھول گئے کہ کورونا گھر گھر موت بانٹ رہا ہے۔ گزارش یہی ہے کہ عید منائیں لیکن سادگی سے، احتیاط کریں کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ شاپنگ میں مدہوش یہ شہری شاید بھول گئے کہ کورونا کا موذی وائرس گھر گھر موت بانٹ رہا ہے۔ عید ضرور منائیں لیکن یہ نہ بھولیں کہ کورونا نے کئی ہم وطنوں کے گھر اجاڑ ڈالے، کسی گھر سے 1 تو کسی گھر سے 2 جنازے اٹھے۔ شاپنگ میں اتنے نہ کھو جائیں کہ ملک کو کورونا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، اتنے بے حس نہ ہو جائیں کہ اسپتالوں میں مسلسل بڑھتے دباؤ کو یکسر نظر انداز کر دیں۔ بازاروں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں، مارکیٹوں کا یہ رش نہ صرف آپ کی بلکہ دوسروں کی جان کے لیے بھی خطرہ ہے۔ عید منائیں لیکن سادگی سے، عید منائیں لیکن احتیاط سے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ اس عید پر انسانیت کی خاطر حکومت کا ساتھ دیں، اپنے پڑوسی ملک بھارت سے عبرت سیکھیں۔ خدا نخواستہ اگر کورونا کی صورتحال قابو سے باہر ہوئی تو نہ اسپتال میں بیڈ ملیں گے نہ وینٹیلیٹرز۔ خدا را ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں اور سادگی سے عید منائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا حکم، عید تعطیلات کے دوران خصوصی مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دینے، صفائی کے انتظامات بہتر بنانے اور ٹریفک مینجمنٹ کی بہتری کے لیے احکامات دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے لاہور کے مسائل حل کرنے کے لیے کمشنر لاہور کو خصوصی ہدایات جاری کر دی۔ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ شہر کی ترقی کے لیے اربوں روپے کے میگا پروجیکٹس پر جلد کام کا آغاز کیا جائے گا۔ لاہور میں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس بنانے کے منصوبے پر کام تیز کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پناہ گاہوں میں آنے والے افراد کی سہولت کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ اراکین اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سابق حکمران مخصوص شہروں کی ترقی چاہتے تھے، ہم کسی شہر کی حق تلفی نہیں ہونے دیں گے۔
اور اب آپ کو بتائیں کہ خوشاب کے حلقہ PP84 میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل مجموعی طور پر پرامن رہا۔ یونین کونسل جوڑا کلا کے ووٹرز نے علاقے کے مسائل حل نہ ہونے پر پولنگ کا بائیکاٹ کیا، جبکہ بنیادی مرکز صحت میں بنائے گئے پولنگ اسٹیشن میں ووٹنگ کے دوران بچے کی پیدائش ہوئی۔ PP84 ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل پرامن طور پر مکمل ہوا۔ پولنگ اسٹیشن جمالی بلوچہ پر مسلم نون نے تحریک انصاف پر ووٹرز کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کا الزام لگایا۔ اطلاع ملنے پر پولیس اور رینجرز کی نفری موقع پر پہنچی اور حالات کو کنٹرول کیا۔ نورپور تھل کے 3 دیہات 34، 35 اور 36 DB کے مکینوں نے PP84 کے ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ اہل علاقہ کا شکوہ تھا کہ کئی حکومتیں آئیں اور گئیں لیکن ان کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوئے۔ پولنگ اسٹیشن نمبر 166 میں رجسٹرڈ 540 ووٹوں میں سے کوئی ووٹ کاسٹ نہیں ہوا۔ مٹھا ٹوانا کے علاقے میں بنیادی مرکز صحت میں بنائے گئے پولنگ اسٹیشن نمبر 81 میں پولنگ کے دوران مرکز صحت کے لیبر روم میں بچے کی پیدائش ہوئی۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP84 کا ضمنی انتخاب ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کے معظم شیر کلو کو تحریک انصاف کے امیدوار علی حسین بلوچ پر واضح برتری حاصل ہے۔ 113 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق نون لیگ کے معظم شیر کلو نے 18,188 ووٹ حاصل کیے۔ PTI کے علی حسین بلوچ 14,144 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد آپ آج کے ساتھ رہیے۔